اس مسئلے کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ لاہور میں ایک بار جلسہ ہو رہا تھا، اس میں بڑے بڑے جید علماء کرام موجود تھے، منظر بھائی، بڑے بڑے جید علماء کرام اس وقت کے، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے بڑے بڑے حضرات موجود، 500 کے قریب علماء کرام اس وقت موجود تھے۔ پانچ سو علماء کرام کی موجودگی میں عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ختم نبوت کی بیعت ہو رہی ہے۔ کس کی بیعت ہو رہی ہے؟ اس کام کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں، اور حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کانپ رہا تھا۔ خطیب ہند جن کا لقب تھا اس زمانے میں، جید علماء اکرام حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں کہ آپ امیر شریعت ہیں، آپ اس تحریک کے رو رواں ہیں، ہم آپ کے پیچھے ہیں، آپ کام کریں۔ یہ تو میں آپ کے سامنے ایک مکتبہ فکر کے بزرگوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ اس سلسلے میں تمام مکاتب نے دامے درمے سخنے قدمے قربانیاں پیش کی۔ آج اگر میں اور آپ کر رہے ہیں اس میدان کے اندر کام، تو ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے۔ ختم نبوت کا کام کسی کی جاگیر نہیں ہے، یاد رکھیں، ہر امتی کی ذمہ داری ہے۔ جتنی میری ذمہ داری ہے اتنی آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور آپ بھی امتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ میرا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان ضروری ہے اور آپ کا بھی ضروری ہے۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ختم نبوت کے کام کرنے والے لوگ ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کے لیے تو ختم نبوت کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، لیکن جو ختم نبوت کی جماعتیں نہیں ہیں یا تنظیمیں نہیں ہیں یا جو کام کرنے والے نہیں ہیں، ان کے لیے عقیدہ ضروری نہیں ہے؟ سب کے لیے ضروری ہے، سب کا ماننا ضروری ہے۔ جب سب کے لیے ضروری ہے یہ عقیدہ، تو اس عقیدے کا تحفظ بھی ہر ایک کے لیے ہمارے لیے ماننا ضروری ہے نا، میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے۔ جب یہ عقیدہ سب کے لیے ضروری ہے تو اس کی حفاظت ضروری نہیں ہے؟ سب کے لیے ضروری ہے۔ کل کوئی مجھے بچہ بتا رہا تھا، حیدرآباد ہندوستان سے اس کا تعلق تھا، کل آیا تھا نوجوان، فرمایا کہ ہمارے اس شہر کے اندر، جو حیدرآباد کا جو شہر ہے، اس میں کئی علاقے ایسے نکلے جب ہم گشت کرتے تھے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک کا علم نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر، ایسے جہلا کی تعداد بھی موجود ہے، ایسے لوگ بھی موجود، اور انہی لوگوں کو ایسا طبقہ جو ہے وہ ٹارگٹ کرتا ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ ہم اب تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام متعارف کرانے میں ناکام، نعوذ باللہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو مکمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں کرا سکے، اپنی اولادوں کو تعارف نہیں کرا سکے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کسی شخص نے اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو، اپنی قوم کو، اپنے گروہ کو، اپنی جماعت کے لوگوں کو، اپنے ملنے والے، اپنے دوستوں کو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرا دیا
تو دنیا کا کوئی شخص اسے نہ متاثر کر سکتا ہے، نہ یہ بات باور کرا سکتا ہے، نہ یقین دلا سکتا ہے کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا۔ حضور کا مکمل اور کامل تعارف اگر کسی نے کرا دیا تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے، پھر آگے کیا رہ جاتا ہے؟ الحمدللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو جس طرح اس عقیدے پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اس عقیدے کا تحفظ کرنا بھی ضروری ہے۔ جس طرح ختم نبوت کی جماعتیں اس عقیدے پر ایمان لاتی ہیں اور اس کا یقین رکھتی ہیں، اسی طرح جو جماعتوں سے تعلق نہیں رکھتے، ایک عام امتی کی حیثیت سے اس دنیا میں جی رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ عقیدے کے ماننے کے ساتھ ساتھ اس عقیدے کا تحفظ کرنا ضروری ہے۔ اب تحفظ کرنے کے مختلف انداز ہیں، مختلف طریقے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے سلسلے میں تمام کے تمام بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، سب نے قربانیاں دی ہیں اس مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر۔ قربانیاں دینے سے مطلب اس عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ علمی طور پر، ایکیڈمک طور پر لوگوں کو بتلایا، سمجھایا کہ عقیدہ یہ کیوں ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا، کامل ہی نہیں ہوتا، مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ www.darsequran.com